بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا ISL 202 کا لیکچر نمبر 1 کریں گے۔ آج سے ہم لوگ اس کی سیریز سٹارٹ کرتے ہیں۔ ISL 202 کا پیپر ہوتا ہے MCQs بیس۔ اس میں جسٹ آپ کے MCQs آتے ہیں اور اس کے ہینڈ آؤٹ اگر دیکھا جائے تو کچھ اسٹوڈنٹس کو اردو میں بھی مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اسٹوڈنٹ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اردو والے جو ہینڈ آؤٹ ہے نا جسٹ اس کو پریپیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر میں بھی کر سکتی تھی لیکچرز، میں نے بھی یہ پہلے سوچا تھا کہ میں جسٹ اردو میں ہی بنا دوں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو کوئز آتے ہیں نا اس میں تو چلیں ٹھیک ہے، انگلش بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، اردو بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن آپ کے جو پیپر ہوتے ہیں نا مڈ ٹرم اور فائنل ٹرم، اس میں جو MCQs آتے ہیں اس میں جسٹ انگلش لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس میں اردو آپ کی نہیں لکھی ہوئی ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ یہ والا جو لیکچر پورا آپ نے سننا ہے، یہ سارے لیکچرز ہیں نا، اس میں آپ نے یاد کیا کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گی۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ جسٹ آپ لوگ سنیں گے نا تو سننے سے ہی آپ لوگوں کو یاد ہو جائیں گی، اس کو تو آپ نے ہینڈ آؤٹ سے رٹا مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو چیزیں ہینڈ آؤٹ سے یاد کرنی ہوں گی وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، جسٹ وہ والے پوائنٹس آپ نے ہینڈ آؤٹ سے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے جب آپ لوگ ریویژن وغیرہ بھی کریں گے تو بھی آپ نے ایسا ہی کرنا ہے کہ لیکچر ایک دفعہ آپ لوگوں نے سن لینا ہے اور جو پوائنٹ میں آپ لوگوں کو ہائی لائٹ کروا دوں گی کہ یہ والے یاد کرنے وہ والے آپ لوگوں نے یاد کر لینے ہیں۔ اور جو اسٹوڈنٹ اسٹڈی گروپس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو چینل کے ہوم پیج پہ جائیں، وہاں پہ جو سب سے پہلی ویڈیو پڑی ہوئی ہے وہ والی سب سے پہلی ویڈیو دیکھیں، اس کے مطابق آپ ہمارے اسٹڈی گروپس کو جوائن کریں ڈسکارڈ پہ، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف۔ آج ہمارا جو پہلا لیکچر ہے فنڈامنٹلز آف اسلام کے بارے میں ہے۔ اس میں سب سے پہلے اسلام کے انٹروڈکشن کے بارے میں پڑھیں گے اور پھر ہم لوگ عقیدوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ اسلام میں ہمارا جو ہے وہ 5 طرح کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ایک تو توحید پہ، اس کے بعد جو انبیاء کرام تھے ان پہ، پھر آسمانی کتابوں پہ، روز حشر پہ، یہ والی جو ساری چیزیں ان کو ہم لوگ آج کے لیسن میں ہم لوگ اسٹڈی کریں گے۔ تو ہم لوگ چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جو کہ پورا یونیورسل سٹیٹس ہے اس کا۔ یونیورسل سٹیٹس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا یہ دین ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی جسٹ کوئی مخصوص علاقے کا ہے۔ لیکن اور دوسری بات یہ کہ اسلام کی بنیاد نا فطرت پہ رکھی گئی ہے۔ اسلام کے اس کے جو شریعت کے جو قانون ہیں وہ کوئی عام ہمارے رسم و رواج کی بیس پہ نہیں بنائے گئے، بلکہ وہ فطرت کے اصولوں پہ بنائے گئے ہیں، ان فطرت کے اصولوں پہ جس پہ آدمی کو بنایا گیا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے MCQs بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسلام کو پرنسپلز آف نیچر پہ بنایا گیا ہے اور یہ پورا ایک کمپلیٹ اور پورا ایک پریکٹیکل کوڈ آف لائف ہے۔ اب ہم لوگ اسلام کے لٹرل میننگز کی طرف چلتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کا MCQs بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اسلام کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ تو اسلام کا روٹ ورڈ ہوتا ہے سالمہ، ٹھیک ہے۔ اب قرآن پاک میں یہ جو روٹ ورڈ ہے یہ 2 طرح سے استعمال ہوا ہے۔ ایک اس طرح سے استعمال ہوا ہے کہ سین کے اوپر زبر ہے، اور دوسری جگہ پہ جو استعمال ہوا ہے وہ اس طرح سے استعمال ہوا ہے کہ سین کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں پہ سین کے اوپر زبر ہوتی ہے نا، جو ورڈ ہوتا ہے سالامہ، ٹھیک ہے، سین کے اوپر جب زبر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے امن، ہم آہنگی، تحفظ، یہ اس کا میننگ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ لوگ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے کہ روٹ ورڈ کون سا ہے اور جس کے اوپر زبر ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اور باقی آپ لوگوں کے پیپر میں آیات کے ترجمے بہت زیادہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آیات جو ہے نا یہ اپنے ساتھ ساتھ ان کے ترجمے آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں اپنے ہینڈ آؤٹ میں سے۔ تو قرآن پاک میں یہ بھی سورۃ انفال میں بتایا کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنِحْ لَهَا، یعنی کہ جب تمہاری طرف جب کوئی دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے تو تمہیں بھی آگے بڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں ان آیات کے، میں ورڈ ٹو ورڈ وہ ترجمہ نہیں بتا رہی، جیسے آپ کو مفہوم پتا ہونا تو آپ لوگ خود ہی سمجھ جاتے ہیں۔ اچھا، تو جہاں پہ سین کے نیچے زیر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کرنا، جھک جانا، حکم ماننا، تسلیم کر لینا، خود کو سرنڈر کر لینا کسی کی سپریمیسی کے آگے۔ تو یہ والا سین کے نیچے اگر زیر ہو تو یہ والا اس کی میننگ ہوتا ہے، تو یہ بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں۔ جیسے سین کے نیچے جو زیر ہے وہ اس طرح سے اس کا سین کے نیچے جو زیر ہے اس کو قرآن پاک میں آیات میں اس طرح سے استعمال کیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی کہ اے بلیورز یا اے ایمان والو تم اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤ ایک تو پرفیکٹ انداز میں اور جھکتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ آپ لوگوں نے ترجمے تو یہاں سے یاد کر لینا ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی خدائی احکامات ہیں آج تک حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہم تک جو پہنچائے گئے ہیں ان سب کو ہم لوگ ریلیجن بولتے ہیں۔ وہ سارے مذاہب تو ہیں لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کی نظر میں صرف ایک ہی مذہب ایکسیپٹیبل ہے جو کہ جس کا نام ہے اسلام، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ سورۃ آل عمران میں بتایا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔ اس طرح سے جو ایک پورے مذاہب کی جو چین سٹارٹ ہوئی تھی نا حضرت آدم علیہ السلام سے، وہ آ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ یہاں پہ یہ والا جو آیت ہے نا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ آگے بھی بہت جگہ پہ یہ ریپیٹ ہوتی ہے کہ پیپر میں اور آپ کے MCQs کوئزز وغیرہ میں بہت زیادہ آتی ہے۔ اس کا ہم لوگ ترجمہ کر لیتے ہیں۔
اليوم آج اکملت میں نے مکمل کر دیا لکم تمہارے لیے دینکم تمہارا دین، ٹھیک ہے، واتممت اور میں نے تمام کر دی علیکم تم پر نعمتی اپنی نعمت، وردیت لکم الاسلام دینا اور میں نے دین کو تمہارے لیے میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین چن لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت آپ کی بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا آپ لوگوں نے ترجمہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی بتایا کہ کوئی اور مذہب اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ لوگ جو کہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور اسی لیے ایسے لوگ ہیئر آفٹر میں یعنی کہ اگلی دنیا میں یہ ناکام ہوں گے۔ اب یہ جو ہمارا جو اسلام ہے، یہ تو میں نے آپ لوگوں کو یہ کہا تھا کہ یہ ایک یونیورسل ریلیجن ہے، کسی مخصوص علاقے کے لیے نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم لوگ مشن کی بات کریں تو اس سے پہلے جتنے بھی پروفٹس آئے تھے وہ کسی خاص علاقے یا کسی خاص قوم کے لیے ہی اپنا دین لے کے آئے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اور اس میں یہ صحیح بخاری میں یہ ایک حدیث بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے تھے ان کو کسی مخصوص قوم کے لیے بھیجے گئے تھے، لیکن مجھے تمام انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو اسلام ایسا مذہب نہیں ہے جو کہ کسی مخصوص قسم کے لوگوں کے لیے ہو، بلکہ یہ پوری کی پوری انسانیت کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور نہ صرف یہ کہ صرف انسانوں کے لیے ہے بلکہ جنوں کے لیے بھی یہی مذہب اتارا گیا تھا، ایون کہ جنوں کو بھی یہ اسی مذہب کی تبلیغ دی گئی تھی۔ اس میں بھی اس طرح سے سبا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، یعنی کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا بلکہ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یعنی کہ اے انسانوں یا آپ کہہ دیجئے کہ اے انسان میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کے ایک نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تم سب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب ہم لوگ آگے ذرا اسلامک بلیفس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اسلام میں عقیدے کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں، بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو ہمارے مذہب کی 3 برانچز ہیں۔ تو یہ پہلا جو ہمارا عقیدہ آ جاتا ہے جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عقیدہ توحید۔ سب سے پہلا جو اسلامک بلیف ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم توحید پر ایمان لے کے آئیں۔ توحید ایک عربک ورڈ نکلا ہے جو کہ ورڈ وحد، ٹھیک ہے، اور لٹرل میننگ جو ہوتا ہے اس کا وہ یہی ہوتا ہے کہ کسی کے ایک ہونے پر یقین رکھ لینا۔ توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے، وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، عبادت کے لائق ہونے میں اور اپنے کاموں میں بالکل ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے ہمیں ایویڈنسز ملتے ہیں قرآن پاک سے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہیں، اور سب سے زیادہ جو جامع ہمیں کنسیپٹ ملتا ہے وہ سورۃ اخلاص میں بتایا گیا ہے۔ اچھا، جب ہم لوگ توحید کے اوپر جب عقیدہ توحید پہ جب ہم لوگ پختہ ہوتے ہیں نا تو اس کا ہماری زندگی کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں، اس کو ہم لوگ ذرا دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ ہماری جو سیلف اسٹیم، ہماری جو عزت نفس ہے نا وہ محفوظ رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ہر کسی کے آگے اگر انسان کو جھکے نا تو اس کی عزت نفس تباہ ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صرف ایک ہیں تو ہمیں صرف ایک ذات کے آگے جھکنا پڑتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی سیلف اسٹیم کیا ہوتی ہے، وہ پروٹیکٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو ایک افیکٹ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر عاجزی آتی ہے اور انسان کے اندر انکساری آتی ہے، کیونکہ انسان جب یہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہی ایک خدا ہے تو انسان کے اندر ایک عاجزی آتی ہے، اس کے اندر وہ جو ایک نیگیٹو فیلنگز ہوتی ہیں غرور کی، تکبر کی، وہ ساری نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی یہاں پہ آیات وغیرہ لکھی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے آدم کی اولاد کو آگے میں نے عزت دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم لوگ عاجزی کی بات کریں تو اس سے ریلیٹڈ بھی جو ایک آیت ہمیں ملتی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا کہ اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ بندے تو وہ ہوتے ہیں جو کہ زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، یعنی کہ جھک کے چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسرا جو ایک اور جو ہمیں بینیفٹ ملتا ہے جب ہمارا عقیدہ توحید پختہ ہوتا ہے وہ یہ کہ امن جو ہے نا وہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر جب کسی کو یقین ہوتا ہے تو اس کو یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو کہ اسے پروٹیکٹ کریں گے ہر طرح کی، چاہے اچھی سچویشن چاہے بری سچویشن ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے۔ اس سے اس کو یہ والی جو ایک سوچ ہوتی ہے نا، اس سے وہ اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے، اس کو یہ بھی ریئلائز ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ میرے قریب ہے۔ یہ والی جو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی، اس سے اس کو سیٹسفیکشن ملتی ہے، اس کو سکون ملتا ہے۔ ایون کہ دیکھیں جیسے قرآن پاک میں ہوا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی تمہارے دلوں کا سکون ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی جسٹ دلوں کا سکون ہے تو جب کسی کو یہ فیلنگ ہوگی کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہمارے اتنے زیادہ قریب ہے تو آپ خود سوچیں کہ اس کو کتنا زیادہ سکون ہوگا۔
اور چوتھا جو ایک اور فائدہ ہوتا ہے بریوری اینڈ پرزیورنس، یعنی کہ انسان بہادر بھی ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے اس کو پتا ہے کہ میری گناہ میرے نقصان میرے فائدے، میری زندگی، میری موت، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو اس چیز کو زیادہ حوصلہ ملتا ہے، پھر وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. اور پھر جب ایک مومن جو ہوتا ہے نا اس کی دعا بھی یہی ہونا چاہیے، وثبت اقدام ہے نا، کہ اے اللہ ہمارے قدموں کو جو ہے وہ مضبوط رکھنا، وانصرنا، اور ہماری مدد کرنا، علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم کے سامنے اور ان پہ فتح حاصل کرتے ہوئے. اچھا، تیسری جو ایک اور چیز کریٹ ہوتی ہے دیٹ از اے توکل، بھروسہ کریٹ ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو جب بلیف ہوتا ہے نا تو وہ کمپلیٹلی ہر چیز کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پہ ہی ٹرسٹ کرتا ہے. اس کی جتنی بھی ایفرٹس ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں، اور اس کو اس بات کا یقین بھی ہوتا ہے کہ مجھے نوازنے والے صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. کچھ ایسے اینجلس ہوتے ہیں جن کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے کرتوت لکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. گارڈین اینجلس بھی ہمارے اوپر اپوائنٹ کیے جو کہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور وہ بھی اینجل ہوتے ہیں جو کہ ہماری اچھے برے کاموں کو بھی لکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد آگے ہم پڑھتے ہیں تو جو آسمانی کتابیں ہیں ان کے اوپر بلیف کی بات کرتے ہیں. آسمانی کتابیں اگر دیکھا جائے تو مین جو آسمانی کتابیں وہ 4 نازل ہوئی ہیں. تورات نازل کی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. زبور جس کو سالمز بھی کہا جاتا ہے یہ نازل کی گئی تھی حضرت داؤد علیہ السلام پر. انجیل جس کو گوسپل کہا جاتا ہے یہ ریویل کی گئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ. اور قرآن کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کی گئی تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یہ جو ساری کلیکشن ہے نا جو اوپر یہاں پہ جو کتابیں بیان کی گئی ہیں چاروں، اس میں سے قرآن پاک کے علاوہ جو باقی 3 کتابیں ہیں ان کو کل ملا کے بائبل بولا جاتا ہے یا اس کو ہولی بک بولا جاتا ہے. اس کے 2 حصے ہیں، ایک ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ اس کو بولتے ہیں، اور دوسری کو بولتے ہیں نیو ٹیسٹامنٹ. جو پہلا پارٹ ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ، اس میں وہ والے کتابیں وہ والے صحیفے موجود ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی پیغمبر وغیرہ تھے ان کے اوپر نازل ہوئے تھے. اور جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے اس میں 4 گوسپلز موجود ہیں، یعنی کہ 4 طرح کی انجیل موجود ہے، مارک، میتھیو، لیوک اور جوہن. اور اس کے علاوہ رومنس نے جو پیٹر، جوہن اور جوڈس کو جو لیٹرز وغیرہ لکھے تھے وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں. تو یہ آپ لوگ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کون کون سی چیزیں ہیں، نیو ٹیسٹامنٹ میں کون کون سی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ یہ جو کتابیں ہیں اس کے علاوہ بھی مختلف قسم کے صحیفے بھی نازل کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام پہ. اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ صرف قرآن پاک پہ نہیں بلکہ پچھلی جتنی بھی کتابیں تھیں ان کے اوپر بھی وہ ایمان لے کے آئیں. اور وہ لوگ جو اینڈ دوز ہو بلیو ان، یعنی کہ وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں ان چیزوں پہ جو کہ ان پر اتاری گئیں اور جو ان سے پہلے اتاری گئیں. یعنی کہ ایک تو یہ ہے نا کہ ہماری امت کے لیے جو چیزیں اتاری گئیں اس کے اوپر تو ہم لوگوں نے یقین رکھنا ہی ہے، لیکن اس سے پہلے جو چیزیں اتاری گئی تھی ان کے اوپر بھی ہم نے یقین رکھنا ہے. جتنے بھی کتابیں وغیرہ اور جتنے بھی صحیفے وغیرہ قرآن مجید سے پہلے نازل کیے گئے تھے وہ قرآن مجید کے آنے کے بعد وہ منسوخ کر دیے گئے کہ ان کی تعلیمات کو ہم نے فالو نہیں کرنا، ہم نے قرآن کریم کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے. قرآن کریم کے بھی اپنے کچھ فیچرز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ پرزروڈ بک ہے، یعنی کہ یہ محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. 1400 سال گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک یہ بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی کہ یہ ذکر ہم نے تمہارے لیے اتارا اور ہم خود ہی اس کے نگہبان ہیں. اور اس کے علاوہ دوسرا جو ایک کریکٹرسٹک قرآن پاک کا یہ ہے کہ اس کی جو زبان ہے نا وہ ایک زندہ زبان ہے. عربی کو ایک زندہ زبان مانا جاتا ہے، بڑی سپیریئر زبان اس کو مانا جاتا ہے. عربک تقریباً کوئی 20 سے زیادہ ممالک میں اس وقت آفیشیل لینگویج مانی جاتی ہے، اور دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ہر جگہ کہیں نہ کہیں عربک ضرور بولی ہی جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ یونیورسل بک ہے. یونیورسل بک کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ پوری دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا انسان اس سے ہدایت اور اس سے گائیڈنس وغیرہ حاصل کر سکتا ہے. پہلے جو کتابیں آتی تھی وہ صرف کسی مخصوص علاقے یا ریجن کے لیے ہی وہ لمیٹڈ ہوتی تھی، لیکن جو قرآن کریم ہے وہ دنیا کے مختلف لوگوں کے لیے وہ آیا گیا ہے. کیونکہ قرآن پاک میں بولا بھی اور مخاطب بھی اس طرح سے کیا گیا ہے کہ یا ایھا الناس، کہ اے لوگوں. اور اے لوگوں کا مطلب ہے کہ تمام جتنے بھی علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ سارے ہی اس میں موجود ہیں. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یعنی کہ قرآن پاک کیا ہے تمام انسانیت کے لیے ایک ریمائنڈر ہے، ایک ذکر ہے، تمام جہانوں کے لیے یہ اتارا گیا. اس کے بعد ایک اور جس کا کریکٹرسٹک یہ ہے کہ جو قرآن پاک ہے یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. اس میں آپ کی سیاست سے ریلیٹڈ، آپ کے سماجی، آپ کے قانونی، آپ کے ایجوکیشنل، ہر چیز سے ریلیٹڈ اس میں گائیڈنس موجود ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی بھی چیز قرآن پاک میں نہیں چھوڑی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میری جوتی کا تسمہ بھی کھو جائے تو میں وہ بھی قرآن پاک کی مدد سے ہی اس کو تلاش کرنے کی کوشش کروں گا. تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کا حل قرآن پاک میں سے تلاش کیا کرتے تھے. دوسری یہ کہ معجزوں کی کتاب ہے.
ہے. اللہ تعالیٰ نے مورزوں کی کتاب ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو چیلنج کیا تھا کہ تم اس قرآن پاک میں سے کسی ایک سورت جیسے ہی ایک سورت لکھ کے لے کے آؤ, لیکن کوئی بھی جو ہے نا وہ اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکا تھا اور قیامت تک کوئی بھی اس کو پورا نہیں کر سکے گا. دوسری چیز یہ کہ میموریبل ہے, یعنی کہ یہ یاد ہو جاتی ہے. پہلے جتنی بھی ہولی بکس تھیں اس میں سے شاید ہی کوئی انسان ہو جس نے ان کو یاد کیا ہو, لیکن اگر دیکھا جائے تو ملینز کے حساب سے حفاظ اس پوری دنیا میں موجود ہیں. اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہماری عقل کے مطابق ہے, اور یعنی کہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک عام انسان کو سمجھ نہ آ سکے. اس میں اچھا پہلی جو کتابیں ہوتی تھی نا اس میں ایون کہ پیغمبروں کو بھی مختلف گناہوں کے ساتھ جوڑا جاتا تھا, شرک کے ساتھ جوڑا جاتا تھا, زنا کے ساتھ جوڑا جاتا تھا. لیکن قرآن پاک بہت ہی ڈیسنٹ ایک کتاب ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات, ان کی اگر ان کے بارے میں ان کی ہسٹری بھی اس میں موجود ہے, اور یہ ایک کامن سینس پہ یہ کتاب لکھی گئی ہے جس کو سمجھنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے. اور سینسیبلٹی ہے اس کے اندر, یعنی کہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں, انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اور ورکیبلٹی ہے, یعنی کہ آپ اس کو ایزیلی فالو کر سکتے ہیں اور ایزیلی اس سے آپ لوگ اپنے, وہ ہوتا ہے رسول, ٹھیک ہے, اور وہ جن پر صحیفے یا کتابیں نازل نہیں ہوئیں, جسٹ انہوں نے آگے تبلیغ کی یا پہلے سے موجود جو ایک مذہب ہوتا تھا اسی کو دوبارہ سے انہوں نے اسی کی ہی انہوں نے پرچار کی یا تبلیغ کی, تو وہ ہوتے ہیں نبی. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہی ایز اے نبی اور رسول بنا کر لوگوں کی طرف بھیجا ہے. اور کوئی بھی عام انسان ہوتا ہے نا اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کر سکے. اللہ تعالیٰ نے یہ ایبلٹی پیغمبروں کو دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. اب دیکھا جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر حجاب کے اللہ تعالیٰ کو دیکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک حجاب میں وہ کوہ طور پہ جا کے دیکھا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی صرف اپنے چنے ہوئے بندوں کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں, چاہے پردے میں کریں چاہے پردے کے بغیر کریں, یا اپنے جو بھی پروفٹ ہوتے ہیں ان تک وہ میسنجرز یعنی کہ اپنے جو اینجلز ہوتے ہیں نا, یعنی کہ جو فرشتے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے تھرو ان کو وحی کر کے اپنے رسولوں تک بات کو پہنچاتے ہیں. اب بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہماری انسانی عقل اس چیز کو نہیں سمجھ سکتی. ویسے تو ہم لوگ اپنے 5 سینسز کے تھرو بہت ساری چیزیں سمجھ سکتے ہیں, لیکن انسانی عقل بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھ سکتی. تو ایسی چیزوں کو سمجھانے کے لیے ہی, ایسی میٹرز کے بارے میں گائیڈنس دینے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے. اس کے بعد وما ارسلنا من رسول الا یطاع باذن اللہ, اور ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا بلکہ وہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. ہم نے آپ کو نہیں بھیجا بلکہ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا. یہ یہاں پہ جو ہے نا یہ والی آیات کے ترجمے, یہ آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے کر لیجیے گا. آگے ہم لوگ چلتے ہیں نبیوں کی اور رسولوں کے کیا کیا کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ انسان ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ہی ایک انسان کو چوز کرتے ہیں کہ وہ جا کے ان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات, اللہ تعالیٰ جو ان سے کہنا چاہ رہے ہیں وہ ان کی باتوں کو پہنچائیں. سورۃ کہف میں بھی یہ کہا گیا قل انما انا بشر مثلکم, یعنی کہ کہہ دیجئے کہ ہم آپ کی طرح کے ہی ایک انسان ہیں. دوسرا یہ کہ ان کے اندر بیسٹامنٹ ہوتی ہے, یعنی کہ یہ جھکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے. پروفٹ ہوڈ ایک ایسی چیز ہے, بیسٹامنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک نعمت کے تھرو ہی جو ہے نا وہ نبوت ملتی ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان اس کو اپنی ایفرٹس کے تھرو کما سکے. اللہ تعالیٰ جس چاہے چن لیتے ہیں اور پھر اس کو نبوت جو ہے نا وہ عطا کر دیتے ہیں. یہاں پہ فرمایا بھی ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یعنی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اس کو چن لیتے ہیں. اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ جانتے ہیں کہ کون بہترین ہوگا اس کی نبوت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ یہ یعنی کہ نبوت ایک ایسی چیز ہے جو کوئی حاصل نہیں کر سکتا, یہ جسٹ ملتی ہے. اور اس کے علاوہ جو انبیاء اور جو رسول ہوتے ہیں یہ انوسینٹ ہوتے ہیں, یہ معصوم ہوتے ہیں. شیطان ان کے کاموں میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا, نہ ہی یہ سیلفش ہوتے ہیں, اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے. ایون کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, یعنی کہ میرے پیغمبر میرے نبی وہ اور کچھ نہیں بولتے بلکہ وہ جو میں نے جو چیز پہنچانے کے لیے ان کو بھیجا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا تو پروفٹس وہی بولتے ہیں, وہ اپنے فائدے کے لیے کچھ نہیں بولتے. اس کے بعد مین ہوڈ, یعنی کہ پروفٹ جتنے بھی آئے ہیں نا وہ سارے مرد ہیں. آج تک کسی عورت کو نبوت نہیں دی گئی. اس کے بعد ہے ورتھی آف اوبیڈینس, یعنی کہ پروفٹ بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم لوگ ان کو اوبے کریں, ہم لوگ ان کی جو ہے نا وہ اطاعت کریں. وما ارسلنا بالرسول الا یطاع باذن اللہ, اور ہم نے کوئی میسنجر, ہم نے کوئی جو ہے وہ رسول نہیں بھیجا بلکہ وہ جس کی اطاعت کرنا آپ پر لازمی ہے, یعنی کہ آپ نے اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کرنی ہے. دوسری یہ کہ سچے ہوتے ہیں, ایماندار ہوتے ہیں اپنے اخلاقی لحاظ سے, اپنے کردار کے لحاظ سے. اور یہی ریزن ہے کہ نبی جتنے بھی لوگ ہیں وہ اگر پروفٹس وغیرہ کو انکار کر بھی دیتے تھے ان کی انویٹیشنز کا, تو کبھی بھی ان کے کردار کے بارے میں بات نہیں کیا کرتے تھے.
اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریکٹرسٹکس کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک آخری نبی ہیں، یہاں پہ آ کے اسلام مکمل ہو گیا تھا اسی لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی پروفٹس ہیں ان پہ بھی ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ کمپلیٹ انہوں نے کر دیا تھا مذہب، یہ سیم وہی بات اور یہ وہی آیت ہے جو کہ ہم لوگ اوپر پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے پریزرویشن آف سنہ، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی کام وغیرہ کیے، جتنی بھی انہوں نے باتیں کہی، وہ ساری آج تک ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ اور یہ کیوں محفوظ ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ کیسے لیا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے نا کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ ہم لیتے ہیں کہ ہم خود اس کی حفاظت کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن پاک کی حفاظت جب ہو رہی ہے تو قرآن پاک کو ہی پریکٹیکل انداز میں کر کے دکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک ایک تو ریٹن فارم میں بھی ہمارے پاس محفوظ ہے، دوسرا پریکٹیکل فارم میں بھی ہمارے پاس محفوظ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی صورت میں۔ اچھا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الرَّسُولَ، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ رسولوں کی اطاعت کرتے ہیں دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس کے بعد پریکٹیکلٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکلی سب کچھ کر کے دکھایا ہے۔ باقی جتنے بھی مفکر وغیرہ ہوتے تھے وہ صرف باتوں سے بتاتے تھے کہ یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ مشکل کام کیا ہے۔ انہوں نے پریکٹیکلی ہر چیز کو ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ جتنی بھی ٹیچنگز اللہ تعالیٰ ہم تک پہنچانا چاہ رہے تھے ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے بتایا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زندگی ہی بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ اس کے بعد the culmination of the prophethood۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو یہ کریکٹرسٹکس ہیں کہ یہ آخری پیغمبر ہیں، اس کے بعد اور کوئی بھی پروفٹ نہیں آئے گا، اور اس پہ قرآن، حدیث اور پوری امت کا اس میں اجماع ہے، سارے اس کے اوپر مانتے ہیں اس چیز کو۔ اور یہاں پہ بھی سورۃ احزاب کی آیت کے بارے میں بتایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یعنی کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، جب آپ لوگ وہ پورا کریں گے تبھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ایمان رکھتے ہیں۔ اب وہ کون کون سی ریکوائرمنٹ ہے؟ سب سے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کے آئیں۔ دوسری یہ ہے کہ آپ اس چیز پہ بھی ایمان لے کے آئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت ڈیزرو کرتے ہیں، ہم نے ان کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ تیسری چیز کہ مذہب کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں ان کو سپورٹ کریں۔ اب سپورٹ کرنا، ہم ان کو سپورٹ کرنے کا کیا مطلب ہے آپ کہ آپ آج کل دین کے کام کریں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جو نور، جو لائٹ، جو روشنی انہوں نے ہمیں دی، یعنی کہ قرآن پاک ہمیں دیا، ہم لوگ اس کو فالو کریں۔ اچھا، اس کے بعد آخرت پر ایمان کی بات آ جاتی ہے۔ لٹرل میننگ آخرت کا یہی ہے، جو چیز آخر پہ آتی ہے، جو چیز بعد میں آئے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں آخرت۔ تو یہ لٹرل میننگ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ ٹرمینالوجیکل سینس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس بات کا یقین رکھنا کہ موت کے بعد پھر سے انسان زندہ کیا جائے گا، تو وہ والی جو ایک زندگی ہوگی وہ آخرت کا دن ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور آج کل کی جتنی بھی ہماری یہ زندگیاں چل رہی ہیں، اس کے بعد بھی ایک اور دنیا بھی موجود ہے، اور ہر انسان کو اس دنیا میں اپنے اچھے اور برے کاموں کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی۔ اسلام میں اس کا کنسیپٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب تک قیامت نہیں واقع ہو جاتی تب تک انسان موت کے بعد عالم برزخ میں رہتا ہے۔ یہ ایک انٹرمیڈیٹ سٹیج ہوتی ہے جو کہ اس دنیا میں اور بعد کی دنیا کے درمیان ایک سٹیج ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں امتحانات کے لیے بھیجا ہے۔ یہاں پہ جو ہماری جو زندگی ہے نا، یہ ایک عارضی زندگی ہے، اور ایک دن یہ والی دنیا ختم ہو جائے گی، ہر چیز میں سے ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد ڈے آف ججمنٹ آئے گا، یعنی کہ روز قیامت واقع ہو جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ جب سور پھونکیں گے تو اس وقت کیا ہوگا کہ پوری دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہوں گی، مطلب دنیا میں قیامت آ جائے گی، پوری دنیا اس وقت ختم ہو جائے گی، پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب دوسری دفعہ سور پھونکیں گے تو تب جتنے بھی لوگ قبروں میں موجود ہوں گے وہ دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس دن کو ہم لوگ روز حشر بولیں گے۔ اس کے بعد پھر ایک ترازو لگایا جائے گا اور ہر انسان کو جنت اور دوزخ میں انٹر کیا جائے گا اس کے جو بھی اس نے کیا ہوگا اس کے مطابق۔ اور دنیا، یہ جو آخرت کی جو ایک دنیا ہوتی ہے نا، جو ہیئر آفٹر ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ قرآن پاک میں اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ کیا تم کیف تکفرون باللہ، کیا تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہو، وکنتم امواتا فاحیاکم، یعنی کہ جبکہ تم پہلے بے جان تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تم مارے جاؤ گے، ثم یحییکم، پھر تم اٹھاؤ جاؤ گے، یعنی کہ زندہ کیے جاؤ گے، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ایک اور جگہ پہ یہ بھی بتایا گیا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، یعنی کہ
آخرت کی گھڑی آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ قبروں میں سے زندہ لوگوں کو اٹھائیں گے۔ اب وہ لوگ جو کہ کسی بھی خدا کو نہیں مانتے، جو کہ مشرک ہوتے ہیں یا بالکل مرتد ہوتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ ہڈیاں بھی بالکل مٹی کے ساتھ مٹی ہو چکی ہوں گی تو پھر ان کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ سورہ یاسین میں بھی ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کون اکٹھا کرے گا ان ہڈیوں کو جبکہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں۔ تو اسی بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے دیا ہے، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، یعنی کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک دفعہ بنایا تو اس کے لیے دوبارہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اس نے ایک دفعہ بنا دیا تو وہ دوبارہ سے بہترین چیزوں کو دوبارہ سے بھی بنا سکتا ہے۔ انسان کی سوچ یہاں پہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ کوئی بھی چیز پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتی ہے، لیکن ایک دفعہ جب کوئی چیز ٹوٹ جائے اس کو دوبارہ سے جوڑنا، اس کو بنانا وہ مشکل نہیں ہوتی۔ تو جب ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا دیا تو اس کو دوبارہ سے اکٹھا کر کے زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پھر اس کے بعد اس کے افیکٹس کیا ہوتے ہیں جب آپ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ ہیئر آفٹر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اچھے کام کرنے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا صلہ بھی جنت کی صورت میں دیں گے، میں برے کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک تو خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی زیادہ محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے یہ کہا گیا کہ ان کے لیے جنت کے 2 باغ ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے 2 جنتیں ہیں، یہ جنت کے 2 باغ ہیں۔ سینس آف رسپانسبلٹی ہوتی ہے جب انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی میں نے یہاں پہ اپنی ڈیوٹیز کو اگر میں نے پورا کیا تو تب ہی اس کا جو اچھا صلہ ہے نا مجھے اپنی اگلی دنیا میں ملے گا، تو وہ کیا کرتا ہے اپنی ڈیوٹیز کو اچھی طریقے سے پورا کرتا ہے، اور اس سے ہماری پوری سوسائٹی ایک سٹیبل ہو جاتی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس نے موت اور زندگی کو بنایا وہ تمہیں آزماتا ہے، ٹھیک ہے، کہ تم میں سے کس کا عمل سب سے زیادہ بہترین ہے۔ اس کے بعد انسان کے اندر بریوری پیدا ہوتی ہے، بے خوف ہو جاتا ہے انسان، کیونکہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ والی جو زندگی ہے نا یہ عارضی ہے، یہ تو پھر ختم ہونی ہی ہونی ہے، اصل زندگی تو دائمی ہے۔ پھر انسان کو موت سے ڈر نہیں لگتا۔ یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے نا اس کو تو موت کا خود بڑی شدت سے انتظار ہوتا ہے، اس کے لیے تو ایک موت ایک تحفہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک اس پرماننٹ دنیا میں جانے سے وہ بالکل بھی گھبراتا نہیں ہے، اور اس سے انسان کے اندر جہاد والی ایک لگن پیدا ہوتی ہے۔ پھر انسان کیا کرتا ہے کہ حقوق کی بھی پاسداری کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی بکری کا بچہ دریائے فرات کے کنارے پہ اگر مر بھی گیا تو بھی اس کو ذمہ دار میں ہوں گا، یعنی کہ وہ ان کو پتا تھا کہ بھئی حقوق ہیں میں نے ان کو پورا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کا جو کریکٹر ہوتا ہے نا وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان جب خوف سے ڈرتا ہے تو وہ گناہوں سے دور رہتا ہے، تو گناہوں کی جو پروپورشن ہوتی ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے اور اچھائیاں اس کے اندر مزید پروان چڑھتی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا کریکٹر اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ ان الذین، وہ لوگ قالو جو یہ کہتے ہیں ربنا اللہ کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ قائم پہ رہتے ہیں، اپنے قدموں کو جو ہے وہ یعنی کہ استقامت کے ساتھ اس چیز پہ ڈٹے رہتے ہیں کہ بھائی ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تتنزل علیہم الملائکۃ، تو ہم ان پہ فرشتے نازل کرتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، نہ ہی وہ ان کو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے نہ ہی وہ گھبراتے ہیں، اور ان کے لیے ہی جنت کے بارے میں خوشخبری دی گئی ہے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی کہ ان کو جنت دی جاتی ہے جس کے بارے میں ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ تھا ہمارا آج کے لیکچر میں سے جو آپ لوگوں کی جو آیات ہے نا یہ اس کے ترجمے آپ لوگوں نے یاد کر لینے، اور باقی ساری ایز اے سمری میں نے آپ لوگوں کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے۔ تھینک یو۔